اللہ اللہ ہے بس یارو اللہ ہی اللہ۔ حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ یہ انگریزی تعلیم یافتہ تھے، بڑے اعلیٰ افسر تھے اپنے وقت کے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ مجذوب صاحب آپ تو مسٹر تھے، آپ کی ٹر کیسے مس ہو گئی؟ آپ تو مسٹر تھے تو آپ کی ٹر کیسے مس ہو گئی؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ میں حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ کی صحبت میں آیا، شیخ کی ایک لمحہ کی صحبت نے مجھے اس غفلت سے نکال کر اللہ کے اولیاء میں کھڑا فرما دیا۔ فرماتے ہیں نقشے بتا مٹایا، دکھایا جمال حق، آنکھوں کو آنکھیں دل کو میرے دل بنا دیا، آہن کو سودے دل سے کیا نرم آپ نے، نہ آشنائے درد کو بسمل بنا دیا۔ یوں اللہ کی محبت میں تڑپا کے رکھ دیا ان کو۔ چنانچہ اہل اللہ کی صحبت میں نفع کی 4 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کہ جس طرف ان کے دل متوجہ ہوتے ہیں اللہ کی رحمتیں، اللہ کا فضل بھی اس طرف متوجہ ہوتا ہے۔ وہ ایک بزرگ سے کسی خادم نے پوچھا کہ حضرت یہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر جو آدمی کہتے ہیں مجھے بھی فیض ملتا ہے، کیا مطلب اس کا؟ تو پہلے زمانے میں ہاتھ کے پنکھے ہوتے تھے جو چھت پہ لٹکے ہوتے تھے اور رسی سے اس کو کھینچتے تھے۔ ہم نے اپنے بچپن میں وہ زمانہ دیکھا، تو ہم بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو بڑے بیٹھے کھانا کھاتے تھے تو ہم رسی کھینچ کے وہ پنکھا چلاتے تھے، اور وہ پنکھا اتنا بڑا ہوتا تھا پورے کمرے کے سائز کا، کپڑا لٹکتا تھا، کمرے کے سب لوگوں کو ہوا ملتی تھی۔ تو یہ بھی خادم وہی پنکھا چلا رہا تھا، کہنے لگا یہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر کیسے دوسرے کو فیض مل جاتا ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ بتاؤ کہ پنکھا کس کے لیے چلا رہے ہو؟ حضرت آپ کے لیے۔ تو ساتھ والوں سے پوچھا جی ہوا آپ کو بھی لگ رہی ہے؟ کہنے لگے سارے لگ رہی ہے۔ فرمایا بالکل اسی طرح کہ اللہ رحمتیں تو اپنے مقبول بندوں پہ فرماتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنے والے بھی اس رحمت کی ہوا سے معروف نہیں رہتے۔ دوسری بات کہ ان بزرگوں کے ملفوظات سن کر انسان کو نفس کے رذائل کا پتہ چل جاتا ہے، ورنہ نفس کی خباستوں کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب جیسے کوئی ہم سے سوال پوچھے کہ جی وسوسہ تو شیطان کی طرف سے بھی آتا ہے اور وسوسہ انسان کو نفس کی طرف سے بھی آتا ہے، تو سالک کو کیسے پتہ چلے کہ یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے یا نفس کی طرف سے؟ تو کوئی بھی عام طالب علم اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ اس کا جواب کون دے گا؟ وہ جس کو اللہ نے نور فراست عطا کیا ہوگا، وہ سمجھائے گا کہ دونوں قسم کے وسوسے میں پہچان کیسے کی جا سکتی ہے۔ اس بات کا جواب ابھی رہنے دیتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں ذرا تلاش رہے کہ ہمیں ڈھونڈنا ہے۔ تیسری بات کہ اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کر جب انسان ان کو اپنے حالات بتاتا سناتا ہے تو ان کی مقبول دعاؤں کے اوقات میں یہ بندہ ان کو یاد آ جاتا ہے، تو ان کی دعاؤں میں حصہ پڑ جاتا ہے۔ اور چوتھا فائدہ کہ انسانی طبیعت میں نقل صفات کا خاصہ ہے، لہذا ان کی صحبت میں بیٹھ کر انسان کو نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ فیہ استحباب الدعاء عند حضور الصالحین، کہ نیکوں کی محفل میں بیٹھ کر دعا مانگنا، اس میں اس کا استحباب، یہ مستحب ہے۔ فَإِنَّ عِنْدَ ذِكْرِهِمْ تَنزِلُ الرَّحْمَةُ، اس لیے کہ نیکوں کے تذکرے سے اگر رحمت اترتی ہے تو فضلاً عن وجودہم و حضورہم، تو جہاں وہ خود موجود ہو
اور جہاں ان کو خود حاضری ہو پھر اللہ تعالیٰ اس جگہ پر کتنی رحمتیں نازل فرمائے، اور جن کے تذکرے پر اللہ رحمتیں نازل فرما دیتا ہے تو اللہ رب العزت پھر ان کے موجود ہونے پر کتنی رحمتیں نازل فرمائے۔